الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول اليمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین منکملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أخضر رضا خان عليهم الرحمة والرضوان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل سبحان اللہ إن الباطل كان زهوقا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص اس 11 روزہ جلسہ پاک کے خطیب خصوصی، عالم باعمل، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و حضور گلزار ملت حضرت العلامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القراء حضرت مولانا ہارون صاحب اور نقیب اعظم ناگپور حضرت مولانا حنیف صاحب و دیگر علماء کرام، شعراء اسلام، سادات کرام اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، سبحان اللہ آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ یادیں بہت پرانی نہیں ہوئی ہے، میرا چہرہ بھی بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے ابھی تک اوجھل نہیں ہوا ہوگا۔ محض 1 سال پہلے کی بات ہے، یہی جگہ ہے، وہی سامعین ہیں، اور مسلسل بحمدللہ سال گزشتہ میں نے 11 روز آپ حضرات سے خطاب کیا تھا، اور حتی الامکان اس میں کوئی موضوع میں نے تشنا نہیں چھوڑا تھا، سب پر تھوڑا تھوڑا کلام ضرور کیا تھا۔ اس سال کمیٹی والوں نے یاد نہیں فرمایا، لیکن بہرحال مطلق فراموش بھی نہیں کیا، ایک دن کے لیے بلا ہی لیا، اور بلانے کی جو غرض ہوئی، جس بنا پر بلایا گیا، اس حساب سے میں نے قرآن مجید، برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کوئی بھی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ قرآن مجید کا جو فرمان ہے اس کی سب سے پہلی تفسیر آپ کو حدیث پاک سے سمجھنی ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ معتبر تفسیر وہی ہے جو حدیث میں مذکور ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام ارشاد فرمائے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور جس میں جھگڑا، فساد اور اس قسم کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ان 4 مہینوں میں کوئی بھی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ذی قعدہ کا، ایک ذی الحجہ کا، اور ایک محرم الحرام کا۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، پھر اس کے بعد گیپ ہو کر پھر رجب المرجب وہ مہینہ ہے جو ان 3 کے اندر ایڈ ہو کر 4 ہو جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھگڑے سے، فساد سے، قتل سے، غارت سے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ماہ محرم کی جو فضیلت ہے یا ماہ محرم کی 10 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نہیں بلکہ اس کے پہلے سے بھی یہ مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے پہلے سے بھی محرم کی 10 تاریخ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ کا نزول اجلال ہوا، آپ نے دیکھا جیسا کہ ترمذی کی بھی حدیث ہے اور بخاری شریف کی بھی کہ اہل مدینہ وہاں کے رہنے والے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، انہیں فتح عطا فرمائی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، تو اے مسلمانوں تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، اور سال آئندہ تک اگر میں تمہارے بیچ میں رہا تو میں 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم پڑا شہادت حسین کا جو واقعہ ہے وہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد واقع ہوا، ہجری 61 میں، لیکن اس کے پہلے سے اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کی تعظیم ہے، اس میں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں نوافل کے کثرت کو بتایا گیا ہے کہ اس میں کثرت سے نوافل وغیرہ پڑھی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ماہ محرم قریب آتا ہے تو جو بزرگان دین نے، بزرگان اہل سنت نے امام عالی مقام کی یاد منانے کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے سے ہٹ کر آج عجیب و غریب طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، اور نت نئے خیال کے لوگ اہل سنت و جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر علماء کرام ان کی لگام نہ کسیں، اگر علماء کرام ان کی پکڑ نہ کریں تو یہ آزاد خیال کے لوگ، موٹے نفس کے لوگ دین کا تماشا بنا دیں۔ صحیح ہے مفتی۔ آج آپ کے شہر ناگپور میں ایک ایسا شخص جسے میں انٹرنیٹ کی معرفت سے جانتا ہوں اور آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ ناگپور ہی میں رہتا ہے، جس کا دائرہ آسی نگر تک بھی نہیں ہے، اور نام ماشاء اللہ عالمگیر، پورے دنیا کو گھیرے ہوئے۔ اس خیال کے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اہل سنت و جماعت میں تفضیلیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور بزرگان اہل سنت و جماعت سے جو مسلسل اور متواتر طریقہ آ رہا ہے اس میں من چاہی منمانی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لگام دینا بے حد ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے اس دین متین کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کیا، اور آج سے 150 سال پہلے امت مسلمہ کو تمام فرقہ باطلہ کے عقائد و افکار و نظریات سے آگاہ فرمایا
اور ان کا رد فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ آج ہماری جماعت کے کچھ علماء نے اعلیٰ حضرت کا تعارف عوام کے سامنے محض ایک شاعر کی طرح کروایا ہے، یا یہ کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اس سے زیادہ عوام نہیں سمجھ رہی ہے۔ سن لیجئے، میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر امام اہل سنت و جماعت نہ پیدا ہوتے تو آج یہ درود و سلام کی محافل نہ سجتی، آج یہ تمہارے لبوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوتی، آج یہ اولیاء اللہ کی مزارات پر گنبد سلامت نہ ہوتے۔ اللہ نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرما کر اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ حق ہے، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صحیح۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اہل سنت و جماعت میں ایک تو ہے کھلے ہوئے وہابی دیوبندی سڑے ہوئے بدبودار مکروہ تحریمی، جن کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ واجب القتل ہے، کریہ الصوت ہے، کریہ الوجہ ہے، بہت کچھ ہے۔ کیا کہنا مفتی صاحب، بہت اچھے۔ ایک وہابی دیوبندی، اب آپ نے اہل حدیث کو بھی پہچان لیا کہ گوگل کا یہ مقلد کیسا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ قادیانیوں کو بھی آپ نے پہچان لیا، لیکن آپ گھر کے اس بھیدی کا کیا کریں گے جو باقاعدہ پگڑی پہنے ہوئے ہیں اور کئی مالاؤں کی تسبیح گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈالے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے پیر صاحب ہیں، خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں، باپ دادا بھی بہت بڑے پیر صاحب ہیں، اور وہ اسی گدی پر بیٹھ کر تفضیلیت کو، شیعت کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ اس بات کو اتنی آسانی سے نہ لیں۔ آج جو سوشل میڈیا پہ میں فیس کر رہا ہوں اور آج جو لوگوں کے بدلتے ہوئے نظریے اور خیالات میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا ہے، اور یہ ہمارا نوجوان طبقہ بے سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے کہ پیر صاحب جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اہل سنت و جماعت میں ایک طبقہ، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ مزاروں کے چادر چور مجاور بھی ہیں، کچھ پیر صاحبان بھی ہیں، وہ موٹے نفس کے پیر صاحبان جن کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھاری معلوم پڑتا ہے، جن کو دین پر عمل کرنا بھاری معلوم پڑتا ہے، جنہوں نے حلوہ خوری کا نام طریقت رکھا ہے، عورتوں میں مستی سے قوالی کرنے کا نام طریقت رکھا ہے، لمبے لمبے بال چھوڑنے اور مستی کے ساتھ مریدوں کا مال ہڑپنے کا نام طریقت رکھا ہے۔ یعنی جتنی مستی تھی اس کا نام طریقت، اور جتنی سختی تھی اس کا نام شریعت۔ مستی ان لوگوں نے لے لی اور سختی مولوی لوگوں کے حصے میں ڈال دی۔ اب اس قسم کے جو پیر صاحبان پیدا ہوئے ہیں اور نئی باتیں کی جا رہی ہے، اب تعزیے کو لے کر علماء اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ تعزیہ داری جو مروجہ تعزیہ داری ہے یہ ناجائز و حرام ہے۔ لوگ، ابھی ایک صاحب نے مجھے کال کیا، مولانا روزے کی شبی بنا کر تو رکھ سکتے ہیں، میں نے کہا بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نام تعزیہ رکھا کس نے؟ تعزیہ تو اسے کہتے ہیں جس سے تعزیت دی جاتی ہے، پرسہ دیا جاتا ہے، غم کی نشانی کو تعزیہ کہتے ہیں۔ آپ اسے تعزیے کا نام نہ دیں، تعزیہ داری کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب تعزیہ داری کے حوالے سے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ لمبی پوسٹ بنا کر ڈالی جا رہی ہے۔ یہاں تک بھی ٹھیک، اب جب 18 ذی الحجہ آتی ہے، وہ دن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی اور اس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، صحابی رسول کی شہادت کا دن ہے، ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے قرآن خوانی کرنی چاہیے، جلسے کرنے چاہیے، ان کی عظمت لوگوں کو بتائی جانی چاہیے، لیکن اس دن بھی کچھ لوگوں نے ایک نئی عید بنا لی ہے اور اس کا نام رکھا عید غدیر۔ میری تقریر صرف آپ لوگ نہیں سن رہے، آن لائن دنیا میں ہزاروں افراد سن رہے ہیں، اور جتنے کالے پیلے اندر کے باہر کے کھلے چھپے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر صاحب ہیں، سب سن لو اور میرا چیلنج نوٹ کر لو، اگر مجمع عام میں آ کر رسوائی کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو تو فون پر بات کر لینا، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی۔ الحمدللہ، کیا کہنے عید
غدیر بنا لی عید غدیر، اور فرماتے ہیں عیدوں کی عید۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بات آپ عوام میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات آپ اس سے کیوں کرتے ہیں جو پکوڑی کرتا ہے، جوتا بیچتا ہے؟ آپ اس سے کیوں کرتے ہیں جو رکشا چلاتا ہے؟ اس سے کیوں کرتے ہیں جو کپڑے کی دکان میں بیٹھا ہے؟ کبھی ہم سے بھی آ کر بتا دیجئے کہ عید غدیر کے لیے آپ کو کون سی نس مل گئی ہے؟ سننا چاہتے ہیں عید غدیر کی حقیقت؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین۔ ماشاءاللہ، بس ایسے ہی زندگی کا ثبوت دیجیے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء اہل سنت و جماعت کبھی بھی دین میں بدعات و خرافات کی اجازت نہیں دے گے، اور جو چیز دین کا حصہ ہے اسے بدعات کہہ کر اگر مٹایا جائے گا تو علماء چپ نہیں رہیں گے، علماء ترکی بترکی جواب دیں گے۔ آج ایک نئی چیز ایجاد کر لی جاتی ہے اور اسے اعلان ولایت مولائے کائنات مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام دیا جاتا ہے۔ جب اس پر میں نے تقریر کی کہ مولائے کائنات مولود کعبہ نہیں ہے، ہندوستان کے جتنے چھپے ہوئے رافضی تھے کھل کر سامنے آنے لگے، میرے خلاف بکواس کرنے لگے، لیکن ایک بھی مائی کے لال نے اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ آخر وہ کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مولود کعبہ لکھا گیا ہو۔ وہ صرف امام حاکم کی مستدرک علی الحاکم کے اندر ہے، اور امام حاکم کی اس روایت کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے موضوع اور ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف، کہ یہ روایت بالکل ماننے کے لائق نہیں ہے، ورنہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں حضرت علی کا مولود کعبہ ہونا ثابت ہو جائے۔ بہرحال آج کی بحث مولود کعبہ پر نہیں ہے، اعلان ولایت مولائے کائنات عید غدیر پر ہے۔ کیا کہیں؟ پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ غدیر ہے کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یمن تشریف لے گئے تھے، یمن، وہاں جنگ ہوئی، فتح نصیب ہو گئی مسلمانوں کو، تو سب کے حصے میں جو مال آیا اس میں سے ایک لونڈی زائد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے لی۔ جب حضرت علی نے ایک لونڈی لی تو چند صحابہ آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ دیکھو رسول اللہ کی قرابت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ نے ایک لونڈی زیادہ لے لی۔ اس وقت سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حج سے تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف۔ سرکار نے پوری حیات ظاہری میں ایک ہی حج ادا فرمایا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب سرکار کے گوشے مبارک تک یہ بات پہنچی کہ بعض لوگ علی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو سرکار کے قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس جگہ کا نام تھا غدیر خم، وہاں ایک کنواں تھا۔ سرکار اونچائی پہ کھڑے ہو گئے، چونکہ کچھ صحابہ کو حضرت علی سے شکایت تھی، دل میں کدورت آ گئی تھی آپسی مسئلے کو لے کر، اس کا تعلق صرف ذاتیات تک تھا، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلند کیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے بھی حدیث ہے، پیر صاحب سنا دیں گے تو مرید لوگ بھاگ جائیں گے خانقاہ سے، اور پیر صاحب کا دھندا ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ جو بڑی بڑی سرکاریں بیٹھی ہوئی ہیں مزاروں پر، ان کے دھندے ٹھپ ہو جائیں گے۔ حدیث آگے بھی تو سناؤ، کیا ہے کہ وہابیوں کی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے بعض حصے پہ ایمان لانا اور بعض سے انکار کر دینا، یہ دوگلی پالیسی پیر صاحب ہمارے یہاں نہیں چلے گی، پوری عبارت پڑھنی پڑے گی۔ بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ آگے کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہم والی من والہ وعادی من عادی
اے اللہ تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ بتا دوں حدیث کی سند کہ اس حدیث کی 11 سندیں ہیں اور ساری کے ساری صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض خارجیوں نے ناسبیوں نے جو سعودیہ کے ریاض پہ راج ٹپکاتے ہیں، آج کل کے لیٹسٹ اہل حدیث ماشاءاللہ، یہ محقق لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارے ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کی تمام سندوں کو صحیح بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے اہل بیت پاک کے دشمن وہابی، دیوبندی، خارجی، ناسبی، سلفی اس کا انکار کرتے ہیں، اسے ضعیف کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مولا کے فضائل کا انکار کیا جا سکے، لیکن قیامت کی صبح تک بھی کوئی غیر مقلد وہابی اس حدیث کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا اب آئیے حدیث کی معنوی بحث کر لیتے ہم لوگ۔ کیا اس حدیث سے حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے؟ کیا اس حدیث سے حضرت علی کے خلافت بلا فصل کا اعلان ہوتا ہے؟ آج یہی سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تم لوگ بھی آدھے ادھورے مناظر بن ہی جاؤ۔ ویسے بھی ماشاءاللہ یہ ناگپور شہر ہے، ایک پتھر اٹھاؤ ایک مفتی صاحب حفظہ اللہ ماشاءاللہ۔ لوگ مجھے کہتے واقعی آپ بہت ہمت والے جو ناگپور میں 11 دن تقریر کر کے آئے۔ عزیزان گرامی وقار، حدیث کی ہم لوگ معنوی بحث کر لیتے ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت میں کچھ وہ ٹچے ناگپور میں بھی رہتے ہیں، ایسے ٹچے بمبئی میں بھی ملیں گے، یہاں تک کہ بڑی بڑی خانقاہوں میں مارہرہ مقدسہ جیسی عظیم الشان خانقاہ جہاں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب لیٹے ہوئے ہیں، وہاں بھی کچھ اس نئے خیال کے لوگ ملیں گے جن کے باپ دادا فرما کر گئے ہیں نام کے سید ہی جلتے ہیں رضا کے نام سے، ان کے دل میں چپ رہا ہے فصل کے احساس کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اعلی حضرت، فیضان تاجرانیہ، شہر تاجرانیہ، ذکر شہدائے کربلا، شیر رضا مفتی صوفی کلیم انقی صاحب قبلہ، نواب مفتی صاحب بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اور جو رضوی حضرات ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے ماننے والے ہیں، بھلے رضوی نہ ہو، کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، کسی بھی بزرگ سے تعلق رکھتے ہو، خاص سرکار تاج الاولیاء سے محبت رکھنے والے تاجی سلسلے کے لوگ ہوں، جب وہ حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہتے ہیں تو آج ان کو ناسبی اور خارجی کہا جاتا ہے، ان کو دشمن اہل بیت کہا جاتا ہے، چونکہ ہم ان کی طرح غلو نہیں کرتے ہیں، ان کی طرح مولا علی کے شان میں غلو اور بڑھاوا نہیں کرتے ہیں، اہل بیت پاک ہی کا دم بھرتے ہوئے صحابہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ان کے حساب سے ہم لوگ خارجی اور ناسبی ہو گئے۔ بتائیے پیر صاحب کو جنت جہنم کا بھی ٹھیکہ مل گیا، بیٹھے بیٹھے فیس بک پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، دوزخی خارجی ناسبی۔ پیر صاحب تھوڑا اوقات میں رہیے، چونکہ آپ کا مبلغ علم ہم جانتے ہیں، آپ کتنا پڑھے لکھے ہو، یہ تو بھلا ہو کہ تمہارے باپ کی فیلڈ بڑی تھی، اسی میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، کسی دن اپنی مسند کو چھوڑ کر ہماری درسگاہ میں آ جاؤ، جب ضربہ یضربوں کی گردان ہوگی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آئی پیر صاحب، تھوڑا ہوشیاری سے رہیے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے۔ اللہ کیا کہتے، واہ واہ واہ۔ اور مرید بھی ایسے پگلے، حضرت نے جو فرما دیا وہی آخر۔ اور بمبئی ناگپور تو ہمارا بمبئی تو ماشاءاللہ جو بھی آپ کو پاگل دکھے، گالی دینے والا دکھے، کبھی نہ نہانے والا دکھے، کبھی نہ ناخن کٹانے والا دکھے، کبھی نہ بال کٹانے والا دکھے، وہ بہت پہنچے لائے۔ اور آج
اجمیر شریف کے جو خدام ہے رافضی، اب تو کھل کر سامنے آئے، یہ سٹا مارنے والی پارٹی، چادر چور پارٹی، لا بڑی دیکھ کا، لا چھوٹی دیکھ کا، لا چادر کا، لا چادر کا، لا سنڈل کا، لا بنڈل کا، لا اس کا، لا اس کا، حرام خوروں لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کر تم اپنے پیٹ کی آگ بھر رہے ہو، اور تمہاری یہ مجال کہ تم وہاں بیٹھے بیٹھے امیر معاویہ پر بھونکو۔ سنو، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جب میرے آقا نے امیر معاویہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، تو میرے آقا علیہ السلام کی دعا کبھی خالی نہیں جا سکتی۔ جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلی حضرت، عظمت صحابہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان چادر چور مجاوروں کو دیکھو تو صحیح، نہ چہرے پر داڑھی، نہ اسلامی لباس، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، گانجے کا سٹا مار رہے اور کہتے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ 2.5 دن کے جھوپڑے پر ایک دم مست گانجا مار کے پیر صاحب ایک دم مست ہو گئے، پبلک بول رہی بھائی طریقت کا نشہ ہے۔ ابے طریقت کا نشہ نہیں ہے، وہ 4 کلو گانجا پی کے بے ہوش پڑا ہوا۔ تقریر کرنے گیا میں کرناٹک، تو کرناٹک کے لوگ ایسے بولتے، بولے آئیو ہمارے مرشد بہت با کرامت، اللہ کے کرامت ہی انہوں۔ بولا کیا کرامت دکھائی سو تمہارے مرشد؟ بولے انہوں ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ ایک بیٹھک میں 20 کلو گانجا گٹک جائے، اب ایسوں کی ہی مزاریں بن رہی ہے، اسی پر دھمال ڈالی جا رہی ہے، اسی کے اوپر قوالیاں ہو رہی ہے، یہی چاندے چل رہے ہیں۔ اب تو مزاروں کا دھندا اتنا فارم میں ہے کہ 4 پتھر کہیں جنگل میں ترتیب سے لگا دو، ہرا کپڑا ڈال دو، دوسرا آنے والا اگربتی لگاتا ہے، تیسرا آنے والا چادر چڑھاتا ہے، پھر چوتھے کے آنگ میں آتا ہے۔ آنگ میں آ رہے اور جس کے آنگ میں آ رہے نا بہت اچھا ہے، اور جس کے آنگ میں آ رہے نا اس کو یہ بھی نہیں معلوم محلے کے مسجد کا کلر کیسا، یہ جب عید کے دن جاتا تو بازو والے کو دیکھتا چھوڑا کے باتا اس کے آنگ میں۔ ارے کبھی ہمارے بھی تو آنگ میں آنا چاہیے، ہم لوگ تو رات دن مسجد میں ہی رہتے، ہمارے آنگ میں نہیں آتے، تیرے آنگ میں بھلا۔ ایک پورا کاروبار چل رہا ہے اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کا، مزاروں پر بیٹھے ہوئے یہ ننگے پنگے بھیک منگے، یہ لمبے لمبے لٹ والے، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈالنے والے، یہ بھیک منگے فقیر، یہ لمبی لمبی مونچھے والے، جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ عورتوں کے ساتھ پردے کا اہتمام ہے، جن کو یہ نہیں پتا سنت کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، رات دن مست کتے کی طرح مزار کے احاطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان ننگے پنگے لوگوں کی فوٹو ڈال ڈال کر وہابی کہتا دیکھو یہ ہے بریلویوں کا ولی، دیکھو یہ ہے بریلویوں کا ولی۔ اے وہابیوں سن لو، ان ننگے پنگے فقیروں سے بریلویت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر بریلویوں کا ولی دیکھنا تھا تو تاج الشریعہ سے کہا جاتا اس پر وہابیت کا شبہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بدعات و خرافات کا سختی سے رد کرتا ہوں اور خون کا آخری قطرہ بہنے تک کروں گا۔ کبھی اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو ایک شاعر مت سمجھو، فقط ایک شاعر نہ سمجھنا۔ امام اہل سنت نے سنیت کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی ہے، بدعات و خرافات کا رد کیا ہے،
اس ماہ محرم الحرام میں ہونے والی بدعت کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے۔ احکام شریعت مسئلہ نمبر 150 پوچھا گیا، حضور کچھ لوگ 10ویں محرم کو جھاڑو نہیں دیتے ہیں اور جب تک تعزیہ دفن نہ ہو جائے تب تک کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ محرم کے 10 دن میں کپڑا نہیں پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ محرم کی 10ویں کو شادی کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مہینے میں سوائے امام حسن و حسین کے کسی اور کی نیاز نہیں دلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلی 3 چیزیں سوگ ہے، اور سوگ ہماری شریعت میں تجدید غم حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور آخری چیز جہالت ہے، اس کا علم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے امام نے بدعات کو جب سے اکھاڑا ہے اور اسی مشن کو میں زندہ کر رہا ہوں، اسی مشن کو میں لے کر چل رہا ہوں، اسی مشن پہ ہمارے علماء کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے علماء صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں تو کہتے ہیں یہ خارجی ہو گئے، نالائق کو اپنی زبان پہ لگام دو۔ کیا کہیں؟ اور جب سنیت میں استاد پڑھی تھی، جب انگریزوں کا بنایا ہوا فرقہ وہابیت اور اس کی 2 شاخیں، ایک تقلیدی وہابی ایک غیر مقلد وہابی، جب اسلام پہ شب خون مار رہے تھے، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے، ختم نبوت کے محل میں رخنا ڈالا جا رہا تھا، تب کوئی چادر چور مجاور سامنے نہیں آیا تھا، تب کوئی بگڑا ہوا سید سامنے آسی نگر میں بیٹھ کر سنی چینل پر بھاشن دینے والا سامنے نہیں آیا تھا، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر میرے امام نے زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت سنیت میں صرف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان اعلیٰ حضرت، میدان تاج الشریعہ، میدان حضور امین شریعت، میدان حضور گلزار ملت، میدان تاج الأولیاء، ذکر شہدائے کربلا۔ بہت دھاندلی مچائی ہے پیر پارٹی نے، اب ماشاء اللہ ایک سے ایک سرکار ہے گجرات میں جانے من جنتی۔ اننت پور چلے جاؤ، آندھرا پردیش میں ایک صاحب ابھی زندہ ہے، مزار شریف پوری بن گئی ہے، اس پہ قدمہ بھی لگ گیا ہے، بس جب وہ ٹپکیں گے تو ان کو اندر ڈالنا۔ کیا تماشا ہے یار، دین کا کیا مذاق بناتا ہے، اور لوگ ان کے بہکاوے میں آ رہے، ایسے پہنچے ہوئے پیر صاحب۔ اور ایک بات سمجھو، پیر صاحب لوگ بہت چاپٹر ہوتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھا، وہ اپنی حیات میں ہی اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، تو انہوں نے گاؤں چرسیوں کو، گنجیڑیوں کو اور گنڈوں کو مرید کر رکھا۔ گنڈے اس لیے کہ جب مولوی حق بولے تو میرے گنڈے جا کر چپ کرا دیں، اور ایسے ہی داڑھی کٹوں کو خلافت دے رکھی تھی انہوں نے، پیاس خوروں کو۔ اور پیر صاحب کا جب بھی عروض مسعود ہوتا تو عمرہ کے یہیں پر ہوتا، غربا کے وہ چوپڑیوں میں جانا پسند نہیں فرماتے، تو کئی گاؤں انہوں نے مرید کر رکھے تھے، اور سال میں ایک بار دورہ ضرور فرماتے تھے، ورنہ ان کو دورہ پڑ جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، اب لے جانے کے بعد چونکہ پیر صاحب بہت خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت، یہ لال امامہ، یہ چونچ لال پان کھا کے، داڑھی شریف بھی کچھ لال لال، جبہ شریف بھی لال لال، معلوم پڑتا بالکل نئی نویلی دلہن۔ پیر صاحب گاؤں میں تشریف لائے تو دیہاتی بیچارے بولے والے، ایسی ان کے اوپر تقدس جم گیا کہ حضرت تو بہت پہنچیلی شخصیت ہے، سب ادب سے ہاتھ پیر چوم رہے۔ اب ایک مرید کے یہاں حضرت نے اسٹے فرمایا، قیام فرمایا، اپنے گوشت والے حصے کو ٹیکا، تو اب سارے مریدین ملاقات کے لیے آتے، تو قاعدہ یہ تھا کہ جب تک ہاتھ میں کچھ نہ ہو مسافہ نہیں کرنا، وہ پہلے ہی چمچے سمجھا دیتے تھے بارگاہ کی آداب کیا۔ ایسے ایجنٹ بھی پیر لوگ پال کے رکھتے ہیں، بارگاہ کے آداب کیا ہے، تو جو آتا ہاتھ میں کچھ نظر پیش کرتا، چومتا چامتا، مسافہ بھی کرتا، منہ صاف بھی کرتا اور نکل جاتا۔ اب پیر صاحب جب کھانے کی باری آئی تو ساری چیزیں گھٹک گھٹک گھٹک، معلوم پڑتا تھا ان کا پیٹ نہیں ہے، عمرو عیار کا زنبیل ہے جو بھرتا ہی نہیں، ساری چیزیں گھٹک گھٹک۔ اچھا حالا واہ ماشاء اللہ، یہ تو سنت ہے۔ اچھا کدو شریف، یہ تو اور اعلیٰ سنت ہے۔ اچھا مرغ شریف، یہ تو غوث اعظم کی سنت ہے۔
اب ساری سنتیں پیر صاحب نے اپنے بیت العلوم میں جمع کر دی. اب اسی بیچ میں وہ گھر والے کا بچہ آ گیا کھیلتے کھیلتے. کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا ہمارا بیٹا. کا اس کا نام، اس نے ڈر کے مارے کہا حضور اس کا نام فرض ہے. پیر صاحب نے کہا یہ کیسا نام جی؟ بولے سرکار میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حلقوں میں ناز سے آپ کے شکم مبارک میں چلی جاتی ہے. اصل میں اس کا نام ہے سنت، لیکن ڈر کے مارے میں نے بتا دیا فرض، کہیں آپ اسے بھی قبول نہ فرمائیں. پیر صاحب تھے بہت اونچی چیز. اب کھائے پیے یہاں تک حلق تک آنے تک. اب ان کا ٹائر ہونے لگا پنچر، اوور لوڈ ہو گیا. اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو طریقت والے، ان کو تھوڑی شریعت ہے. ان کے لیے تو مستی ہے، ان کے لیے تو ڈانس ہے. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. میں تو ناچوں گی کولر تلے. قوال صاحب فرماتے ہیں میں تو ناچوں گی کولر تلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جب پڑھتے ہیں تو پھر لوگ ایسے نوٹ لٹاتے. عالم سنگل پسلی کا پسینہ بہ رہا ہے، ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہاں سے آ کے 10 روپیہ دے. اللہ اکبر. میں اپنے لیے نہیں سوال کر رہا ہوں، اور علماء کے لیے ماحول بنا رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، پیر صاحب جب نماز کا وقت آیا تو وہ گھر والی عورت نے کہا ایک کام کیجیے، حضرت سے کہیے کچھ نماز بھی پڑھ لیں تو میرے ہاتھوں کو بھی راحت ملے گی پکانے سے. اب یہ آیا کہا حضور اذان ہو چکی، نماز پڑھیں گے. پیر صاحب کی رگیں خباثت بڑھ گئی اور پورے جلال میں اپنے وجود نامسعود کو گدی سے اٹھا کر فرمانے لگے کم بات، یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں ہے. ہم لوگ کعبے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. جب پورے جلال میں حضرت نے فرمایا تو مرید سمجھا کہ پیر صاحب تو بہت زیادہ پہنچی ہوئی ہے، شخصیت ہے. اس کے دل میں اور عظمت بیٹھ گئی. وہ آیا اور اس سے کہا دیکھو کم بخت ماری، تم بار بار ہم کو حضرت کے پاس کاہے بھیجتی ہو نماز کے لیے؟ سنو حضرت کعبے میں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اب رات بھر حضرت نے جو کھایا تھا آپس میں ان کی جنگ ہونے لگی. اب وہ صوبہ جو ہے حضرت کا پیمانہ سب لبریز ہو گیا تو بیت الخلا تو تھا نہیں، کھیت الخلا میں جانا. پیر صاحب لوٹا لیے اور لے کر ایک کے کھیت میں بیٹھ گئے پھرنے کے لیے، فارغ ہونے کے لیے، ہلکے ہونے کے لیے. جب وہ پھر رہے تھے تو دیہاتیوں کو اتنا بھی بے وقوف مت سمجھنا. ایک دیہاتی آیا ڈنڈا لے کے اور سوتنے لگا. پیر صاحب نے کہا کیوں مار رہا؟ کہا کم بخت نماز پڑھنے کے لیے مکہ جاتا ہے اور پاخانہ کرنے میرے کھیت میں آتا ہے. پیروں کے چکر میں زیادہ مت آؤ. جو قرآن و سنت کی تابعداری کرتے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، فی زمانہ انہی پیروں کی بات مانو. اور جتنے اڑیا گڑیا پیر ہیں ان سے بچو، انہوں نے طرح طرح کی خرافات پیدا کر دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور بات کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں لکھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض سنی محافل میں یہ نعرہ لگتا ہے ابو بکر کا مولا علی علی، عمر کا مولا علی علی. ایسے نعرے نہ لگایا کریں. ابو بکر کا مولا علی علی نہیں ہے، عمر کا مولا علی علی نہیں ہے. جس معنی میں تم لوگ بولتے ہو اس معنی میں نہیں ہے. جس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم کہتے ہو اس معنی میں ہرگز نہیں ہے. اب آئیے اس حدیث کو میں اچھی طرح سمجھا دوں آپ کو. پہلی بات یہ کہ یہ حدیث پوری دنیا شیعت کو، رافضیت کو، فقیر کلیم حنفی رضوی بابا منصور روڈ گانجا کھیت ناگپور آج 12 سپٹمبر کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے کہ ایران سے اپنے آقا سیستانی کو اٹھا کر لے کر آؤ، اپنے مرجے کو اٹھا کر لے آؤ، یا ہندوستان میں جو تمہاری روش پر چل رہے ہیں یہ خانقاہوں کے چادر چور مجاور اور یہ بگڑے ہوئے سید لوگ جو اپنے آبا و اجداد کی روش کو چھوڑ کر رافضیوں اور تفضیلیوں کی روش پر چل رہے. سن لو اس حدیث سے صبح قیامت تک تم حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہی نہیں کر سکتے ہو. نمبر ایک یہ کہ مولا کے معنی ہے کیا، یہ تو دیکھنے پڑیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم کو نص صریح مل گئی کہ
مولا بلا فصل خلیفہ کون سی نس سری؟ تو معلوم پڑا یہ حدیث. تو ہم تو سوچے تھے کہ بہت بڑا نس ملا ہوگا، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہ تو یہاں تو بات ہی نہیں بن رہی آپ کی. کیا لفظ مولا کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا ادھر دھیان دو. میں بول رہا ہوں جو آ رہا اس کو دیکھ رہے ہو، جو جا رہا اس کو دیکھ رہے ہو. کبھی مینڈی دیکھے ہو جب قافلے میں چلتی ہے، ایک گڈھے میں گر گئی تو سب گر جاتے ہیں. بیڑے چالے کم کرو، میرے پہ کیا کرو. لفظ مولا کے معنی کیا ہے؟ یہ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے یہ بڑے بڑے ذقاق عالم ہیں، انہوں نے مدرسے میں سبقن قرآن و حدیث کو پڑھا ہے. یہ لوگ نہ جانیں گے اور مریدوں کے مال پہ پلنے والا، مریدوں سے اپنی حاجتیں پیش کرنے والا میری سمجھ میں نہیں آتا. جو پوری زندگی مریدوں کے مال پہ پلتا ہو وہ مرنے کے بعد حاجت روا کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد ان کا مشکل کشا کیسے ہو جاتا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو سنو، مولا کے معنی کیا ہے؟ النہایہ لابن الاثیر. یہ لغات حدیث کی کتاب ہے. اس میں حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معانی درج ہوتے ہیں. النہایہ لابن الاثیر اٹھا کر دیکھو، اس میں مولا کے 16 معنی بیان کیے گئے. کتنے؟ 16. لیکن ایک معنی بھی حاکم اور خلیفہ کے نہیں بیان کیے. نہیں سمجھے نا؟ یہی تو کیا ایک معنی بھی حاکم اور خلیفہ کے نہیں بیان ہوئے. ہم کہتے ہیں حدیث صحیح، مولا کائنات کی فضیلت ثابت، لیکن جو تم یہاں ڈنڈی مار رہے ہو، اپنا مطلب نکالنا چاہ رہے ہو، وہ مطلب ہم نکالنے دیں گے نہیں. اس لیے کا مطلب نکلتا نہیں ہے. یہ دین ہے، آپ کے ابا کی جاگیر نہیں ہے. پیر صاحب بہت اچھے عید غدیر منانے والوں، تمہاری تو آگے خبر لے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی تھی آپ نے سمجھا؟ کہ یمن میں حضرت علی نے ایک لونڈی لے لی، صحابہ میں آپس میں کچھ رنجش ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اب اس کو آگے سمجھو. اللہم والی من والا، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ جو علی سے دوستی کرتا ہو. وعادی من عاداہ، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. تو یہاں موالات بمقابلہ معادات بولا گیا ہے. موالات بمقابلہ معادات بولا گیا ہے. یہ دوستی اور دشمنی کے معنی میں بات کی جا رہی ہے کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، علی کی طرف سے دل کھٹا نہ کرو، علی کے اوپر تان نہ کرو. چونکہ علی جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھی علی کو دوست سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بات تو یہ تھی کہ نبی نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. لیکن بولے نہیں، مولا مطلب خلیفہ. ہاں ڈائریکٹ خلیفہ. اچھا پھر ایک بات بتاؤ پیر صاحب، کبھی اونٹ سے اگربتی سے چادر گاگر کی دنیا سے بھی باہر آیا کرو، کبھی کبھار غلطی سے کتاب پڑھ بھی لیا کرو. کیا حضرت علی نے کیا اللہ کے رسول نے صرف حضرت علی کو ہی مولا کہا، کسی صحابی کو نہیں کہا؟ مشکات شریف صفحہ نمبر 293، زید بن حارثہ ایک صحابی ہے. قال لزید انت اخونا و مولانا، اللہ کے نبی حضرت زید سے فرماتے ہیں تم میرے بھائی ہو اور میرے مولا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تو اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بھی فرمایا. تو اب کوئی اٹھے اور کہے کہ نہیں حضرت زید خلیفہ بلا فصل ہے،
خلافت ان کا حق ہے، تو آج 1400 سال کے بعد امت اس کے اس باطل تعبیر کو نہیں مانے گی، کہیں گی مردود، خلافت راشدہ قائم ہو چکی ہے اور ترتیب کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، ہم تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا چلو خود حضرت علی سے پوچھتے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو النہایہ لابن الاثیر میں اس کے 16 معنی ہے اور ایک معنی بھی مولا کے خلیفہ نہیں ہے۔ دوسری کتاب ہے المنجد، عربی زبان کی لغت ہے اور یہ ایک عیسائی نے لکھی ہے، کرسچن نے۔ ہر مدرسے میں، ہر مکتبہ فکر میں کہ لائبریری میں اور مدرسے میں یہ موجود ہوتی ہے۔ المنجد میں مولا کے 21 معنی بیان کیے گئے، 21، اس میں سے ایک معنی بھی اس کے حاکم اور خلیفہ کے نہیں ہے، دوست کے ہیں، غمگسار کے ہیں، قریبی کے ہیں، دل میں رہنے والے کے ہیں، یہ سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن ایک معنی بھی خلیفہ بلا فصل کا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم منبر کوفہ پہ ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اے امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے، مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے چوتھی مرتبہ خلافت کو پسند فرمایا ہے اور 3 لوگوں کے لیے اور 3 دوسرے لوگ خلیفہ بنے۔ حضرت علی فرماتے خدا بندے قدوس و جبروت کی قسم، میں منبر کوفہ پر بیٹھا ہوں، میں نے رسول اللہ کی ہر بات کو حق کو صحیح مان کر زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا، کبھی اسے جھٹلایا نہیں۔ اگر نبی مجھے ڈائریکٹ خلیفہ فرماتے تو علی ابو بکر عمر کو کبھی منبر پہ نہ چڑھنے دیتا، کیا کہنے ہو، واہ واہ واہ، ابو بکر عمر کو کبھی منبر پہ نہ چڑھنے دیتا علی، لیکن میں نے ابو بکر کی 2 سال اطاعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال اطاعت کی، اور جب اہل مدینہ نے عبد الرحمن بن عوف میرے پاس آئے اور کہا اے علی، اگر میں تمہیں خلیفہ نہ مانوں تو تم مجھے کیا مشورہ دوں گے، میں کسے خلیفہ بناؤں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اگر تم میری بیعت نہ کرو گے تو میری نظر میں عثمان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کی بیعت کی اور اجلہ صحابہ نے، کبار صحابہ نے ان کی بیعت کی، تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا، میں نے 12 سال ان کی بھی اطاعت کی اور جو ہدایے انہوں نے دیے میں نے قبول کیے، جہاں جہاں لڑنے کے لیے بھیجا میں چلا گیا، لیکن جب وہ تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ اہل اب دنیا میں خلافت کا کوئی نہیں ہے، چنانچہ میں نے خود بیعت لینی شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، یہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو میرا 4تھا نمبر ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ گانجا پھونکنے والے پیر صاحب، یہ چرس کا سٹا مارنے والے، یہ رزلا پینے والے، یہ گوگو پینے والے، یہ چلم پھونکنے والے پیر صاحب فرماتے نہیں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ لوگ کہیں گے حضرت کو اتنے سارے آئٹم کے نام کیسے پتا؟ بمبئی میں رہتا ہوں اور ساروں سے میرا پالا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بابا پارٹی بہت ہے، اپن تو اجمیر جارے لا، جارے لا فرماتے ہیں، اور کیسے جارے لا؟ بنا ٹکٹ کے، کھانا پینا ٹینشن کیا ہے، اپن تو لوٹے لنگر، ماشاء اللہ، لوٹے مارے دھاڑے یہی کرو تو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے خود ہی خلافت کا مفہوم واضح فرما دیا۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علی کو جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، اس سے ہرگز خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے تو اہل تشیع دلیل پکڑتے ہیں، تم لوگ کب سے دلیل پکڑنے لگے ہو؟ اب سنو، عید غدیر منا رہے سنی، عید غدیر، اور ماشاءاللہ عیدوں کی یہ معلوم ہے اللہ کے نبی نے ہجری 10 میں غدیر خم کے مقام پر یہ اعلان فرمایا تھا۔ اس کے بعد سرکار حیات ظاہری میں 1 سال رہے، اس کے
بعد حضرات صحابہ کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی زمانہ آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی دنیا میں تشریف فرما تھے، حسنین کریمین بھی تھے، لیکن عید غدیر کسی نے نہیں منائی، بلکہ عید غدیر 18 ذی الحجہ ہجری 310 کو بغداد شریف میں معز الدولہ نام کا ایک بادشاہ تھا شیعہ، اس نے اس عید کی شروعات کی ہے. ہجری 310 سے عید غدیر منانا شروع. آج مزارات اولیاء کا تقدس پامال کرنے والوں، مزارات پر بیٹھ کے طرح طرح کی بدعات و خرافات ایجاد کرنے والوں، مجھے بتاؤ اس عید کو تم صحابہ سے ثابت کر سکتے ہو؟ علی ولی بنے، اعلان ولایت ہوا، اس کی خوشی علی سے زیادہ تم کو کیسے ہونے لگی؟ اس کی خوشی حسن سے زیادہ تمہیں کیسے ہونے لگی؟ اس کی خوشی حسین سے زیادہ تمہیں کیسے ہونے لگی؟ کیا اس اعلان کے بعد حضرت علی کتنے سال دنیا میں حیات ظاہری میں رہے؟ کیا کبھی انہوں نے اس دن کو عید کے طور پر منایا؟ نہیں بولتے، وہ یہیں تو بیڑا غرق ہوتا ہے، اور جو آتا ہے چپ چاپ سن لیتے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. کیا مصیبت ہے یار. پاؤس پڑھنار کا آؤ نہیں پڑھنار کا نہیں، سب میں ہاں، کسی میں نہ نہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو، با مسلمان اللہ اللہ، بابا رمن رام رام. کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ دوغلی پالیسی ادھر نہیں چلے گی. جب یہ اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک دنیا میں موجود رہے، لیکن انہوں نے کبھی اس دن کو عید کے طور پر نہیں منایا. ان کے بعد امام حسن مجتبی بھی تھے، انہوں نے نہیں منایا. حضرت امام عالی مقام بھی تھے، انہوں نے نہیں منایا. امام زین العابدین تھے، انہوں نے بھی نہیں منایا. امام باقر تھے، انہوں نے بھی نہیں منایا. امام جعفر صادق تھے، انہوں نے بھی نہیں منایا. امام موسیٰ کاظم تھے، انہوں نے بھی نہیں منایا. امام علی رضا تھے، انہوں نے بھی نہیں منایا. ہجری 310 میں بغداد میں ایک شیعہ بادشاہ نے، جو فاطمی اسماعیلی شیعہ تھا، معز الدولہ، اس نے یہ بدعت شروع کی ہے، اور یہ بدعت وہاں سے چلی ہے. یہ اہل سنت میں نہیں تھی. اہل سنت میں تو اب 5-10 سال سے آ گئی. اور کیوں؟ مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑے. اچھا، مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے تو نیا نیا کام کرو گے، کچھ بھی کرو گے، پاگل بنو گے. یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والے داڑھی رکھتے ہیں تو تم داڑھی کٹے بنو گے. یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو تم نماز چھوڑ دو گے. یعنی مسلک اعلیٰ حضرت والے منہ سے کھاتے تو تم کہیں اور سے کھاؤ گے. عجیب مصیبت ہے. ارے تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ کیوں ہے یہ تو بتاؤ. دکانیں بند ہو رہی ہے، نذرانے کم ہو رہے ہیں، مریدنیوں کے ساتھ مستی کرنے نہیں مل رہا ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، بے خودی بے سبب نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سختی کا نام ہے. جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو دوسری نہ ڈالی جائے. لیکن یہاں تو ہر 5 منٹ میں وہی چادر دکان پہ بیچنی پڑتی ہے. دھندا بند ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رضوی خارجی ہے، ناسبی ہے. حرام خورو، رضویوں کو خارجی اور ناسبی کہتے ہو. جتنا ہمارے امام نے اہل بیت پاک کی شان میں کلام لکھا ہے، اتنا تو تمہارے خاندان نے نہیں لکھا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت. یہ اجمیر شریف کے کامران چرسی سرور چرسی باپ بیٹے جو پاکستان جا کر تاریخ ذلیل کو خلافت تو دیتے ہیں، ایک گستاخ رسول کو اور رضویوں کو خارجی کہتے ہیں. آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ لو، ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے اجمیر شریف میں. اعلیٰ حضرت کا نام سننا نہیں چاہتے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سچا دین پیش کیا. بے شک صحیح ہے، صحیح ہے. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے جہاں بیگانوں کا رد کیا ہے، اگر اپنوں میں کمی دیکھی
تو اعلیٰ حضرت نے اپنوں کا بھی رد کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے منہ دیکھ کر مجرا نہیں کیا. جو صحیح تھا، جو حق تھا، جو قرآن و سنت کی تعلیم تھی وہی پیش کیا ہے. اگر تمہارے سینوں پہ سانپ لوٹ رہا ہے اپنے مریدوں سے کہتے ہو پانچواں مسلک ہے. اگر تم کو مسلک اور مذہب کا فرق نہیں معلوم کہ اللہ میرے مدرسے میں داخلہ لے لو اور اعدادیہ پڑھنا شروع کرو، تب ہم تمہیں بتائیں گے مسلک کیا ہے اور مذہب کیا ہے. کیا کہیں زندہ باد زندہ باد. عید قدیر منائی جا رہی ہے، اور عید قدیر شیعوں نے شروع کیوں کی تھی یہ بھی تو سن لو نا. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے. شیعہ تمام صحابہ کے دشمن ہے، تمام صحابہ کے. تو ان کو پتا چلا کہ یہ شہادت عثمان کا دن ہے تو انہوں نے دوسرا نام دے دیا. چونکہ اس دن حضور نے حضرت علی کو اپنا دوست فرمایا تھا اور ان کے حساب سے خلیفہ بلا فصل، تو انہوں نے عید شروع کر دی. شیعہ مناتے تھے منائے، شیعوں سے ہمیں کیا لینا دینا. شیعوں سے ہماری اتنی نفرت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں. ان سے سوال ہوا اگر شیعہ کنویں میں گر جائے تو کتنا ڈول پانی نکالا جائے. ارے بھائی گرتا ہے نا. اگر کوئی شیعہ کنویں میں گر جائے تو کتنا ڈول پانی نکالا جائے اور زندہ واپس آ جائے، مرا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے پورا کنواں صاف کیا جائے. واہ واہ واہ. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا ہے شیعہ، فرماتے ہیں شیعہ وہ خبیث قوم ہے جو کوشش کرتی ہے کہ سنیوں کو حرام کھلائے. اب وہ کنویں میں گرا تو کچھ نہیں تو پیشاب ہی کر دے گا تاکہ سنی اس کا پانی پیے، اس لیے پورا کنواں صاف کیا جائے. اتنی نفرت ہے شیعوں سے ہمیں. آج ہمیں شیعوں کا رد کرنا کیوں پڑ رہا؟ کیونکہ ہمارے کچھ لوگ سنی کہے جانے والے، سلاسل والے، سلسلہ چشتیہ کے لوگ، سلسلہ وارثیہ کے لوگ، سلسلہ مداریہ کے لوگ، سلسلہ اشرفیہ کے لوگ، ان سلاسل سے تعلق رکھنے والے آج کے نام نہاد پیر صاحبان اور ان کے غالی درجے کے مرید صاحبان سنیت کو شیعت میں بدلنا چاہتے ہیں. ہم تمہاری یہ ناپاک کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اپنے لیے نیا ٹیگ لگا دیا مولائی، مولائیت. ہم سے کہتے پانچواں مسلک کہاں سے آیا؟ ان سے پوچھو یہ مولائیت کہاں سے آ گئی، یہ مولائیت کہاں سے آ گئی؟ شیعت ان کے اندر گھر کر رہی ہے. اب عید قدیر مناتے مناتے، تعزیہ اٹھاتے اٹھاتے، ماہ محرم میں طرح طرح کی بدعات و خرافات ایجاد کرتے کرتے ایک قدم اور آگے بڑھے، صحابہ پر بھونکنے لگے. بھونک رہے نا. سن لو ناگپور کے تفضیلیوں، تم اپنی عوام میں علامہ فہامہ بننا، ورنہ منخوب می شناسم پیران پار سارا. میں خوب جانتا ہوں پیر صاحب کتنے پرہیزگار اور کتنے پانی میں. آئی سمجھ میں بات؟ سنگل پسلی کا دیکھ کر اونچی اڑان مت اڑنا. الحمدللہ اس سنگل پسلی والے میں اتنا دم ہے کہ 10 منٹ میں تم جیسے اچھوں کی چھٹی کر دوں گا. آئی سمجھ میں بات؟ تھوڑا حساب میں رہو. کہتے ہم تو امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ لوگ فرمائے دشمنی یزید سے تھی تو بات یزید تک کرتے، بات تک کیوں گئے؟ سمجھو دشمنی یزید سے ہے نا، ہمیں بھی ہے. ہمارا بھی جگر پارا پارا ہوتا ہے جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے اور جب سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے. ہماری بھی آنکھیں نم ہوتی ہے، ہمارے بھی روے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کربلا کے ظلم و ستم کی داستانیں بیان ہوتی ہے. کیا ہمیں امام عالی مقام سے محبت نہیں ہے؟ تم سے زیادہ ہے. ہمیں تم جیسے جھوٹے اور فرضی مولائیوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمیں دیش سے محبت ان جھوٹے دیش بھکت
دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہمیں حضرت مولائے کائنات اور ان کے کنبے سے محبت ان فرضی مولائیوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہیں؟ جھگڑا یزید سے تھا، معاویہ تک گئے کیوں؟ دیکھو اختلاف ہمارا صفتین تک ہے، ہم صفتین تک ہی بات کرتے ہیں، حضور نظمی میاں تک نہیں جاتے، ہم بیٹے کا اختلاف بیٹے تک ہی رکھتے ہیں، باپ تک نہیں جاتے۔ ہم لوگ معتدل لوگ ہیں، اعتدال والے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیوں؟ کیونکہ باپ کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، عشق مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ چونکہ تقریر آن لائن بھی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ پھیلیں گی بھی اور بوال بھی ہوگا، چونکہ میری ذرا سی بات ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ جب مقصود کائنات والے مسئلے کو میں نے بیان کیا، مولود کعبہ والے کو، پورے ہندوستان میں گردش کرنے لگی، لیکن کوئی مائی کا لال میرے مدرسے میں آ کر مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ جو تھے سارے علامہ فیس بک پہ ہی علامہ بن رہے تھے۔ آج کچھ پیر صاحبان حضرت امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں رضویوں کے معمول۔ بڑا دل دکھتا ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں سنا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، وہ تم سب سے بہتر لوگ ہیں۔ نبی کا یہ ارشاد ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ تمام صحابہ کے بارے میں ہے؟ تمام صحابہ کے بارے میں۔ اور ایک شخص پاکستان میں اٹھا، نجیس الپادری، اب لوگ کہہ رہے بہت بڑا مجدد ہے، مجدد نہیں، ملحد ہے، ملحد۔ وہ زندیق، وہ مرتد شخص کہتا ہے معاذ اللہ کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیا دے؟ میرا پیٹ خراب تھا، صبح اٹھنے کے بعد پھر بخاری پڑھا تھا کہ رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہن کے بخاری پڑھا تھا۔ کیسے بخاری پڑھا تھا؟ دے بخاری میں یہ حدیث امیر معاویہ کے، بخاری و مسلم میں، صحاح ستہ میں امیر معاویہ کی مرویات بھی ہے، مرویات بھی ہے، اور حدیث قسطنطنیہ بھی بخاری میں ہی ہے۔ پیتے پڑھتے وقت بخاری کو گانجا زیادہ پی لیے تھے کیا؟ کبھی تو بخاری تمہارے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور تمام جو سنیوں میں تبدیلی ہوتے جا رہے، یہ گروپ بنتے جا رہے، اور سب کو دشمنی ہے اعلیٰ حضرت۔ یہ خان زیادہ اتنا آگے کیسے بڑھ گئے؟ ہم لوگ 500 سال پرانے، 800 سال پرانے، ہمارے 1000 سال کے اس میں اتنی پبلک نہیں آتی جن کی اتنی جنازے میں چلی جائے۔ ارے حسد، کیسے آگے بڑھے، کیسے آگے بڑھے؟ بیٹا پیروں میں بانس لگانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، اونچا بننے کے لیے اونچے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت اپنی مرضی سے نہیں چل رہے تھے، ان کو رسول اللہ اور غوث اعظم چلا رہے تھے۔ نواز 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 اللہ یا زندہ باد، زندہ باد۔ اب تو کچھ کھل کر، وہ گجرات میں کوئی انگارہ شاہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ کھل کر گالیاں دے رہا۔ ماریرا شریف کا یہ نظمی میاں کا لڑکا چڑھاتے ہوئے کہتا رضویوں کا ماموں۔ دھیرے دھیرے ادب کم ہو رہا، اور بھی کئی سارے لوگ ہیں، کئی ساری خانقاہیں ہیں، بچتے ہیں امیر معاویہ کا ذکر کرنے سے، نہ شان بیان کرتے ہیں نہ برائی بیان کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، اب بعض لوگوں کو حوالے مل رہے ہیں کہ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، حوالے مل رہے ہیں۔ چلو ان کے ایک حوالے کی خبر لیتے ہیں۔ آج جتنے تفضیلی ہندوستان میں موجود ہے، وہ اجمیر کے خدام ہو، کامران چرسی یا اس کا باپ سرور چرسی، کامران چرسی کی جو ویڈیو آئی تھی جس میں اس نے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کلیم کیا
کیا ہے, الزام لگایا ہے, تو اس نے جو اپنی مضبوط دلیل لی ہے مسلم کی حدیث سے, اور جتنے تفضیلی کتے شیعہ زدہ ہے جو اپنی دلیل پکڑتے ہیں وہ مسلم شریف کی ایک حدیث, آج اس حدیث کو سمجھتے ہیں وہ حدیث ہے کیا. حدیث یہ ہے کہ ملک شام میں امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں بحیثیت حاکم, حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, وہ آتے ہیں. تو مسلم کی حدیث ہے, حضرت امیر معاویہ نے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب, کہ اے سعد بن ابی وقاص علی کو گالی دینے سے تجھے کس چیز نے روکا, علی کو گالی دینے سے تجھے کس چیز نے روکا. اب یہ حدیث کس کو دکھاتے؟ نوجوان بچے. دیکھو امیر معاویہ گالیاں دیتے تھے, گالیاں دلواتے تھے, ممبر سے لعنت کرتے تھے, ہم کیسے مانے؟ اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے دل میں مولائے کائنات کی محبت ہے, ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے دشمنی نفاق ہے. بے شک بہت اچھے حق ہے, بے شک بے شک. اب دیکھ کر بیچارہ سوچتا نہیں سمجھتا نہیں کہ چلو تکلیف اٹھا کے مولانا کے پاس چلا جاؤں, ان سے پوچھو اس حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ بھی محقق مدقق محدث بن کر گھر ہی میں فیصلہ کر لیتا, اچھا ایسا تو چلو ڈن. کیا ڈن؟ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن ہے. اب آئیے اس حدیث کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے. چونکہ اس میں سبا کا لفظ آیا, سبا, تو سبا عربی میں گالی کو کہتے. تو لوگوں نے کہا امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تجھے علی کو گالی دینے سے کس چیز نے روکا, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ عربی میں کبھی کبھی ایک لفظ کے 100 معنی, 200 معنی, 600 معنی ہوتے. یہ مفتی جاوید القادری صاحب بیٹھے, ان سے پوچھو, بہت دقاق عالم ہے اور عربی زبان پہ عبور ہے, کیا ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہوتے؟ ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر ایک ہی معنی پکڑ کے بیٹھنے سے. ورنہ ہمارے یہاں ایک صاحب سعودیہ ریجیکٹ ہوئے اور انہوں نے ان الصلاۃ تنہا کا مطلب سمجھ لیا نماز اکیلے پڑھنا, کیونکہ اس میں تنہا آ گیا. ایک ہمارے یہاں پیر صاحب ہے, انہوں نے کہا کلّا سوف تعلمون, پورا کلّا صاف کرو, کلے پہ بال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کلّا آیا نا اندر اور آگے سوفا بھی ہے, تو صاف کرو. ماشاء اگر ایسے گھامڑ لوگ اور 2-4-10 پیدا ہو جائے پھر قیامت کا انتظار کرو. ایک سے ایک سرفریٹ دا گریٹ انٹرنیشنل پہلے اعظم عالم اسلام آپ کو دیکھنے ملے. حدیث قرآن پڑھنے کا اتنا شوق چل رہا ہے اور خود سے سمجھنے کا. ہمارے یہاں ایک چھوکرا ہے, میں سچی کا واقعہ بتا رہا ہوں, کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. اب پتہ نہیں کیسے جوکر نائک کا فین ہو گیا, تو جوکر نائک کو سنتے سنتے اس کو بھی کیڑا کاٹنے لگا کہ خود سے حدیث قرآن پڑھنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو آسان کیا, مولوی لوگوں نے مشکل کیا. اب میں خود حدیث قرآن سمجھ کے دین پر چلوں گا. لایا بخاری انگلش میں, مسلم انگلش میں, قرآن پڑھتے بیٹھا. ماں آئی, بولی بیٹا بہت دیر سے پڑھ رہا ہے, چل نہ کچھ کھا لے. بولے نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا سیب کھا لے. کہا خاموش, ابھی تو میں دین پہ تحقیق کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں, ابھی تک تو سیب کھانے کا بیان نہیں آیا, تو کیسے میں سیب کھا لوں جبکہ حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے کہ سیب کھانا چاہیے. ماں گئی, ماں تو ماں ہے نا یار. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی چھاتی بھرائی, چلو بیٹے کو جا کے پوچھ لیں. بولی بیٹا چلو کیلا کھا لو. بولے خاموش, ابھی تک بخاری مسلم میں کہیں بھی کیلے کا نام نہیں آیا, جہاں تک میں نے پڑھا میں نہیں کھاؤں گا. پھر ماں تھوڑی دیر کے بعد ماں آئی, بولے بیٹا اب تو چیکو کھا لے. بولے ماں تو پگلی ہو گئی ہو, حدیث قرآن میں یہ چیزیں مل نہیں رہی ہے اور تم مجھے کھانے کی بات کر رہی ہو. میں تقلید نہیں کرتا, سب کھاتا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. میں دیکھوں گا اگر حدیث قرآن میں ہوگا, اولہما کتاب اللہ, اگر پہلے اللہ کی کتاب میں ہوگا اور محمد رسول اللہ کی حدیث میں ہوگا تو کھاؤں گا. ماں نے کہا کم بخت باپ کی طرح ہے, جوتا کھا کر ہی مانے گا, ایسے نہیں مانے گا.
ایک سے ایک گھامن لوگ حدیث قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے ایسے چوتیم سرفریٹ دا گریٹ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، سب کو شوق چل رہا ہے دین سمجھنے کا. اب یہ حدیث صحیح مسلم میں، اچھا میں نے آج حدیث اسپیشلی کیوں بیان کیا معلوم؟ آپ کے ناگپور شریف میں ایک پیر صاحب ہے، پیر صاحب تو من کو مانتا ہے، ان کی ایک ویڈیو میں نے سنی ہے، وہ اسی حدیث کو پڑھنے کے بعد بخاراتی بگاڑ رہے تھے اور معنی مفہوم اپنی طرف سے سمجھا رہے تھے. تو میں نے سوچا چلو پیر صاحب کو بچپن میں تو کبھی مدرسہ جانا نصیب ہوا نہیں ہوگا، میں ہی جا کر ناگپور سمجھا دیتا ہے. پیر لوگ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ اتنا بڑا پیر تھا، اتنی بڑی فیلڈ ہے، پاگل مریدوں کا ہجوم ہے، باپ کے مرنے کے بعد انہی مریدوں سے تو پلنا ہے، پڑھ کر کریں گے جو بکیں گے سب معرفت کا کلام ہوں، جو الٹا پلٹا لکھیں گے مجرب تعویذ ہوں گی، جو پھکیں گے سب ماشاءاللہ قبول ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہے، اس حدیث کو حاتم بن اسماعیل نے بکیر بن مسمار سے نقل کیا. اس حدیث کو حاتم بن اسماعیل نے بکیر بن مسمار سے روایت کیا ہے. سبا کا لفظ آنے سے لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ نے گالی دلوائی. انہیں بتاؤ عربی میں سبا کے معنی ہمیشہ گالی کے نہیں ہوتے ہیں، ورنہ بخاری شریف حدیث نمبر 5935 حدیث نمبر 5935 حدیث ہے فَسَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلہ. اللہ کے نبی نے نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی کو کیا دی؟ حدیث میں فَسَبَّ رسول اللہ. کرو ترجمہ گالی، کرو نا ترجمہ. آپ کو بہت ترجمے کا شوق ہے نا، آپ کو بہت اپنی طرف سے معنی پلا کر صحابہ پہ بھونکنے کا شوق ہے، بھونکو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5935. اور جو گوگل کے مقلد ہیں، غیر مقلد وغیرہ کے راستے پہ چلنے والے، وہ بھی آن لائن دیکھ لیں، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی فَسَبَّ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سب کیا بال گونگنے والی اور گنوانے والی کو. اب یہاں سب کا معنی آپ گالی کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم نبی رحمت آقائے اکرم نور مجسم انبیاء کے امام نبیوں کے امام افضل الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء کبھی اپنی زبان اقدس سے گالی دیتے ہی نہیں تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، شہر تاج الاولیاء. بھائی میری بات سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ پیچھے والوں میرے سے کچھ دشمنی ہے آپ نہیں نا؟ ہاں نا کچھ تو بولو یار. اچھے سے حدیث کو سمجھ لیں. آج اس حدیث کو پیش کر کر حضرت امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے مولائے کائنات کو گالیاں دی ہے، اور صحابہ سے پوچھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ سبا کے معنی گالی ہمیشہ نہیں آتے ہیں، ورنہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو بخاری میں ہے؟ اس حدیث کا مطلب سبا کے معنی کبھی تنبیہ کرنے کے، تاکید کرنے کے، ڈانٹنے کے، برا کہنے کے، روکنے کے، سخت کہنے کے بہت سارے معنی ہے. اللہ کے رسول نے نقلی بال گونگنے والی اور گندوانے والی کو برا کہا، گالی دی نہیں ہے. اب سنیے یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی ماں منعک ان تسب ابا تراب. امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے علی کو برا کہنے سے روکا؟ اس کی شرح بھی تو دیکھ لو، اس کی شرح کیا ہے؟ صحیح مسلم کی شرح جو ہندوستان میں 2 جلدوں میں آتی ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی شرح ہے، شرح صحیح مسلم. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں وہ دیکھو. اور کل ان تفضیلیوں کو، ان گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو، یہ دھمال پارٹی کو، عید قدیر والوں کو، ان مستی خوروں کو بتانا کہ حدیث جو تم سمجھے ہو حدیث وہ نہیں ہے، اس کا تو معنی ہی مخالف ہے تمہاری سمجھ سے. سنو، امام نووی فرماتے ہیں کوفہ میں لوگ
حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کے اوپر لعن طعن کرتے تھے، یہاں تک کہ چند خارجی حضرت علی کی تکفیر بھی کرتے تھے، انہیں کافر بھی کہتے تھے اور کہتے تھے لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، ہم علی کو خلیفہ نہیں مانتے، علی کو حکم نہیں مانتے، ہم علی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس کوفہ سے حضرت سعد آئے تھے جس کوفہ میں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، جس کوفہ میں حضرت مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی، اسی کوفہ سے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات درس سنیں، وہ سونو بھائی وغیرہ سب معاملہ جہاں تک کریں گے، آپ حضرات یہاں سماعت کریں تقریر مفتی صاحب کی، بہت اچھی بات بتا رہے ہیں مفتی صاحب، ایک تاریخی بات اور جوابی بات بتا رہے ہیں، اس کو سماعت کریں۔ بیان آپ حضرات سنیں، ادھر آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے بس۔ 5 منٹ ہاں آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھے گا، بس 5 منٹ کا معاملہ ہے، آپ کوئی بھی نہیں اٹھے گا وہاں سے۔ صرف 15 منٹ کا ٹائم ہے، افراتفری کا ماحول نہ کریں، بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، آنے والوں پہ دھیان نہ دیں۔ میں نے کہا امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ حضرت علی پر صبر کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تکفیر کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے آئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ تمہیں کس بات نے علی کو برا کہنے سے روکا، یعنی آپ کیوں نہیں کہتے جب کوفہ والے کہتے ہیں؟ یہ امر نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، انکار کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے برا کہنے سے۔ تب حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے، تو معلوم پڑا کہ حضرت امیر معاویہ گالی نہیں دلوا رہے بلکہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے۔ تب انہوں نے وجہ بیان کی۔ اور دوسری بات کہ علم حدیث کا ایک قاعدہ ہے، جیسے مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث سندن بیان کی جائے تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور کوئی مطابعات الشواہد میں بیان کی جائے بغیر سند کی تعلیقاً تو اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ حدیث تعلیقاً بیان کی گئی ہے، کبھی جا کر دیکھ لینا۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی راوی سے کوئی حدیث ہو اور وہی حدیث اس سے بڑے درجے کے محدث سے روایت ہو، اس سے بڑے درجے کے آدمی سے روایت ہو جو اس سے زیادہ اثبت و اوثق ہو، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ یہی حدیث سعید بن مسیب سے بھی روایت ہے، لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں ہے ما منعک ان تسب ابا تراب، اور یہی حدیث بکیر بن مسمار سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے، تو وہاں یہ الفاظ نہیں ہے۔ اب راوی ایک ہے، حدیث جب دو جگہ بیان ہو رہی ہے تو ایک جگہ تو یہ الفاظ ہے لیکن دوسری جگہ یہ الفاظ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں منفرد، اور منفرد روایت شاذ ہوتی ہے، اور شاذ ضعیف کے قسم میں سے ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت تھی، تفصیل تو بہت بیان کرنی تھی، لیکن قصہ مختصر یہ کہ آج جو ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی ان لوگوں کے چکر میں پڑ کر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، صحابہ پر بھوک رہے ہیں، بری بری بدعات میں مبتلا ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزوں میں پڑھ کر نئی نئی عیدیں منا رہے ہیں، خدا کے لیے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑے۔ اور جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو نیا مسلک قرار دیتے ہیں اور ناگپور میں سرکار تاج الاولیاء کی فکر کو الگ بتاتے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی فکر کو الگ بتاتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ۔ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی فکر ہے جو اعلیٰ حضرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے جانشین حضرت مولانا عبد الکریم یوسف شاہ حجی تاجی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، جن کا مزار پاکستان میں، ان کی تعلیم کہاں ہوئی پتہ ہے؟ 12 سال تک بریلی شریف میں منظر اسلام میں اعلیٰ حضرت سے تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو عید قدیر منانے والوں سے
کہ جب وہ 12 سال پڑھ کر فیض رضا لے کر امام اہل سنت کی بارگاہ سے عشق رسول کا جام پی کر ناگپور آئے تو سرکار تاج الاولیاء نے انہیں اپنا جانشین بنایا کیوں؟ سبحان اللہ، چونکہ اب وہ صحیح معنوں میں جانشین بننے کے لائق تھے، اب لائق تھے، چونکہ بارگاہ رضا سے وہ صحیح معنوں میں حدیث و قرآن کا فہم لے کر آئے تھے، تب سرکار اولیاء نے انہیں اپنا گدی نشین بنایا ہے اور انہوں نے صحیح معنوں میں مسلک و مذہب کی خدمت کی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار تاج الاولیاء بھی ہمارے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے بزرگ ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں یہ مذہب اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمارا تشخص ہے، یہ ہماری انفرادیت ہے۔ اب کچھ لوگ اس سے کٹنا چاہتے ہیں اور نئی نئی فکر اور نئی نئی اصطلاح اپنانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور انہیں دور رکھیے، اور میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کسی صاحب کے باسی کڑی میں ابال آ جائے اور کل ان کو خیال آئے کہ میں آیا تھا، یا 2-4 دن کے بعد وہ نیند سے جاگیں اور پھر مناظرے کی بات کریں، تو جناب سونو صاحب سے مل لینا، الحمدللہ میں مناظرے کے لیے آنے کو تیار۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور میں دلائل و قرائن سے ثابت کروں گا، نصوص صریحہ سے ثابت کروں گا، سلف صالحین کے ارشادات کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ تمہارے جو نئے معمولات ہیں عید غدیر کے اور صحابہ کرام پر پھونکنے کے، یہ گمراہوں کی علامت ہے، یہ شیعوں کی علامت ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ فرقہ کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں رہا ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ شیعت کی بنیاد پڑی کیسے؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس شخص نے اسلام قبول کیا، لیکن تھا اندر سے یہ کافر۔ اس نے شیعت کو فروغ دیا ہے۔ جب حضرت مولا کائنات کوفہ میں تشریف لائے، اس دور میں جو شیعہ نے علی تھے وہ شیعہ تو کچھ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن آج کی دنیا سے جانے کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، مختار ثقفی جب تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے بھی چند بدعات ایجاد کی۔ تازیہ داری کی ابتدا بھی مختار ثقفی سے ہے، اور ہندوستان میں اسے تیمور لنگ کا لشکر لے کر آیا ہے۔ تیمور لنگ نہیں لے کر آیا ہے، تیمور لنگ وہ سنی صحیح العقیدہ تھا۔ اب اس کے بعد شیعت میں نئی نئی شاخیں ہونے لگی۔ شیعوں کا سب سے بڑا فرقہ جو دنیا میں ہے وہ اثنا عشری، 12 امام۔ پھر دوسرا فرقہ ہوا زیدی، یہ لوگ یمن وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔